بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 روزہ عقائد کورس کا آج سبق نمبر 8 ہے۔ ہم آج کے سبق میں تقدیر پر ایمان لانے کے متعلق پڑھیں گے۔ اسلام میں ایمان کے 6 بنیادی ارکان میں سے ایک تقدیر پر ایمان لانا ہے، یعنی یہ یقین رکھنا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، بھلائی ہو یا برائی، فائدہ ہو یا نقصان، زندگی ہو یا موت، سب اللہ تعالیٰ کے علم اور حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم پہلے ہی سے رکھ لیا ہے اور ہر چیز اس کی مشیت اور مرضی سے واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف سب کچھ جانتا ہے بلکہ اس نے ہر چیز کے ہونے کا وقت، جگہ اور طریقہ بھی مقرر کر رکھا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا انسان کو صبر، شکر اور سکون عطا کرتا ہے، نا امیدی سے بچاتا ہے، اللہ پر بھروسہ اور یقین مضبوط کرتا ہے اور اسے نیکی پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ انسان کو اختیار بھی دیا گیا ہے اور وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ تقدیر کا لغوی مطلب ہے اندازہ کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں تقدیر سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اب تک ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کے علم اور ارادے کے مطابق ہو رہا ہے۔ جو بات اللہ کو منظور ہوتی ہے وہی واقع ہوتی ہے اور جو منظور نہ ہو وہ ہرگز واقع نہیں ہو سکتی۔ ہر اچھی یا بری چیز اللہ تعالیٰ کے علم اور اندازے کے دائرے میں ہے۔ کوئی چیز اللہ کے علم کے برابر نہیں۔ اب یہاں پر 2 لفظ بولے جاتے ہیں، قضا و قدر۔ تو قضا و قدر کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے علم ازلی میں اس کا مکمل نقشہ تیار فرمایا۔ ابتدا سے انتہا تک ہر چیز کو انداز سے مقرر فرمایا۔ اس نقشے اور اندازہ سازی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ پھر سمجھے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے علم ازلی میں اس کا مکمل نقشہ تیار فرمایا۔ ابتدا سے انتہا تک، شروع سے آخر تک ہر چیز کو اندازے سے مقرر فرمایا۔ ان نقشے اور اندازہ سازی کو تقدیر کہا جاتا ہے اور اس کے مطابق کائنات کو پیدا کرنے اور چلانے کے عمل کو قضا کہا جاتا ہے۔ ان نقشے اور اندازہ سازی کے مطابق کائنات کو پیدا کرنے اور چلانے کے عمل کو قضا کہا جاتا ہے۔ تو اس سے بات واضح ہوئی کہ اسی کو قضا اور قدر کہتے ہیں۔ تقدیر کا عقیدہ مجبور نہیں بناتا۔ تقدیر پر ایمان لانے سے انسان مجبور محض نہیں بن جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار عطا فرمایا ہے۔ یہ بات روزمرہ مشاہدے سے واضح ہے کہ ہر انسان اپنے اختیار سے جو چاہے کرتا ہے، جو نہ چاہے نہیں کر سکتا۔ لہذا انسان کو اپنے اعمال کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا گیا ہے۔ تقدیر کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تقدیر مبرم، نمبر 2 تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم یہ وہ تقدیر ہے جو اٹل ہوتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جو اس میں لکھا ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اسے تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ اور تقدیر معلق یہ تقدیر مشروط ہوتی ہے، اس میں تبدیلی ممکن ہے، بدلاؤ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بعض اعمال یا اسباب کے ساتھ مشروط فرمایا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر زید والدین کی خدمت کرے گا تو عمر دراز ہوں گی، اور اگر خدمت نہ کرے گا تو عمر کم ہوں گی، دراز نہیں ہوں گی۔ یعنی کوئی نیک کام کرے تو یہ پھل ملے گا، اگر نیک کام نہیں کرے تو یہ پھل نہیں ملے گا۔ اگر کوئی فلاں گناہ کرے تو یہ سزا ہوں گی، گناہ نہ کرے تو یہ سزا نہیں ہوں گی۔ اس طرح کی یہ مشروط اور شرط والی تقدیر ہوتی ہے، اسے تقدیر معلق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز پہلے سے یقینی ہے، لہذا تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کا فرق انسانی اعتبار سے ہے۔ اللہ کے یہاں سب کچھ معلوم اور یقینی ہے۔ تقدیر کے 5 مراتب ہے، 5 درجے ہیں، 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تقدیر ازلی، وہ فیصلے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں فرمائے۔ نمبر 2 عرش کی تخلیق کے بعد کی تقدیر، وہ امور جو زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے طے کیے گئے۔ اور نمبر 3 یوم عہد، عالم ذر کی تقدیر، وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی ذریت سے عہد لیتے وقت فرمائی تھی۔
اور نمبر 4 مادہ رحم یعنی ماں کے پیٹ کی تقدیر، وہ امور جو حمل کے دوران فرشتے لکھتے ہیں، عمر، رزق، عمل، شقاوت یا سعادت وغیرہ۔ اور نمبر 5 تقدیر معلق، وہ امور جو بعض اعمال کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں، اس میں تبدیلی ممکن ہے۔ تقدیر کی یہ پانچ مراتب میں سے 4 مراتب، 4 قسمیں، 4 درجے تقدیر مبرم ہیں، یعنی اٹل ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ اور 5واں درجہ تقدیر معلق ہے، جس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تقدیر کا بہانہ بنا کر اعمال ترک نہ کرے، اعمال کو نہ چھوڑے، اعمال کو چھوڑنے کے لیے تقدیر کو بہانہ نہ بنائے۔ تقدیر پر ایمان رکھنے کے باوجود انسان کو اعمال چھوڑنا نہیں چاہیے، ترک نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا یہ سوچنا کہ جو لکھا ہے وہی ہوگا، میں کچھ کروں یا نہ کروں، یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ اگر کسی کو علم نہیں کہ اس کے حق میں کیا لکھا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ تقدیر میں اگر جنتی لکھا ہو تو یہ بھی لکھا ہے کہ وہ نیک اعمال، اعمال صالحہ اور ایمان کی وجہ سے جنتی ہوں گا، اور یعنی معلق کے طور پر ہوں گا، اگر اعمال صالحہ نہ کرے تو جہنمی ہوں گا۔ دنیا میں ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، روزی، علاج، تعلیم کے رزق، پیٹ بھرنے کے لیے ہم رزق تلاش کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور بیمار ہونے پر علاج وغیرہ کرتے ہیں، تعلیم، ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں بھی یہی اصول ہے کہ نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایمان اور اعمال کرتے رہنا چاہیے، اور دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تقدیر سے بحث سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تقدیر کے بارے میں زیادہ سوال و جواب، بحث مباحثہ، غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حدیث مبارکہ میں اس کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ تقدیر کے بہت سے پہلو انسانی عقل سے ماوراء ہے، یعنی تقدیر کے بہت سے پہلو یہ انسانی عقل سے باہر ہے، بڑے سے بڑے عقل مند شخص کو بھی یہ پہلو نہیں سمجھ آ سکتے، تو پھر ہم جیسے بے عقلوں کو اس کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کی ممانعت فرمائی تھی۔ تو تقدیر پر ایمان رکھنا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یقین رکھے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کا علم اور اندازہ پہلے ہی سے فرما دیا ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے علم و حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھنے سے انسان کا دل اللہ کے رضا پر مطمئن ہوتا ہے، دکھ و مصیبت میں شکوہ نہیں کرتا، بلکہ صبر اور شکر کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تقدیر کا عقیدہ ہمیں سکھاتا ہے کہ محنت اور اختیار کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ انسان اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے، لیکن نتیجہ اللہ کے ارادے سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نیکی کے اسباب اختیار کریں، اعمال صالحہ پر قائم رہے، اور کسی حال میں تقدیر کا بہانہ بنا کر عمل چھوڑنے کا رویہ نہ اپنائے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا اور اللہ کی چاہت کو تسلیم کرے، عاجزی و بندگی اختیار کرے، اور اپنی کوشش کے ساتھ اللہ کی رضا کا طالب رہے۔